ٹھیک ہے نا؟ 6 کر لو، کم کر لیتے ہیں نہیں، آدھا گھنٹے والی بات ہے نہیں نا، چونکہ 1:45 بجے کا وقت ہو گیا ہے۔ بہرحال اتنی خوبصورت محفل سجائی، اور یہ ہم نے شامل ہونا تھا، حاضری دینی تھی، اور اپنی کیفیت اس بوڑھی عورت والی ہے وہ جو بازار مصر میں چند کوڑیاں لے کر لائن میں لگ گئی تھی۔ کسی نے کہا کہاں آ گئی ہو؟ کہا یوسف کو خریدنے۔ اب وہ یہاں تو بڑے بڑے سردار کھڑے ہیں، خزانے لے کر کھڑے ہیں، تیرے پاس تو چند کوڑیاں ہیں۔ وہ کہتی ہے میں جانتی ہوں میں یوسف کو خرید نہیں سکتی، یوسف کے خریداروں میں میرا نام تو آ جائے گا، تو ہم تو صرف اپنا نام شامل کرانے کے لیے یہاں پہ پہنچے ہیں، ورنہ بڑے بڑے حضرات ہیں، صاحب سخن حضرات تشریف فرما، بلکہ پہلے گزر بھی چکے۔ اللہ رب العزت سب کا آنا قبول فرمائے۔ اور ہم تعریف کر بھی کہہ سکتے ہیں، ساری رات گزر جائے تو آخر میں یہی کہوں گا، میں بھی یہی کہیں گے، حافظ منیر صاحب بھی یہی کہیں گے، وقاص احسان صاحب بھی، کہ تھکی ہے فکر رسا مدہ باقی ہے، قلم ہے آب لپا مدہ باقی ہے، رات بیت گئی مدہ باقی ہے، تمام عمر لکھا مدہ باقی ہے، قلم۔ اور ہم کر بھی کیا سکتے ہیں جن کے متعلق اللہ فرما رہے ہیں محبوب ورفعنا لک ذکرک، محبوب ہم نے آپ کا ذکر بلند کر دیا، ہم جمع کے لیے ہوتا ہے۔ اللہ آپ تو احد ہیں، آپ تو اکیلے ہیں، لیکن اللہ نے ہم ہر اس مقام پر لگایا جہاں بڑے دعوے والی بات تھی۔ انا اعطیناک الکوثر، محبوب ہم نے آپ کو کوثر عطا کیا۔ کہیں فرمایا وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، محبوب ہم نے آپ کو رحمت بنا کر بھیجا۔ یہاں اللہ فرماتے ہیں ان ورفعنا لک ذکرک، محبوب ہم نے آپ کا ذکر بلند کر دیا، ہم نے۔ میں اس کو اپنے ذوق میں یوں عرض کیا کرتا ہوں اپنے سامعین کی خدمت میں کہ کسی کے دشمن ہو بہت، سجن ہو ایک اور ہو پاور والا، سجن ہو ایک اور ہو پاور والا، اور دشمن کئی ہوں، اور ان دشمنوں کی باتوں کا محب پہ اثر بھی ہو جائے، کہ کوئی شاعر کہہ رہا ہے، کوئی پاگل کہہ رہا ہے، کوئی مجنوں کہہ رہا ہے، کوئی دیوانہ کہہ رہا ہے، کوئی پتھر مار رہا ہے، کوئی کیا تانا دے رہا ہے، اور محب کی سینے میں اثر بھی ہو جائے باتوں کا، تو وہ جو ایک سجن اور پاور والا جو انہوں آ کے تسلی دے دیں، کہنا ہے سونیاں پریشان کیوں ہونا ہے، اسی ہاں نا، ہم ہیں نا، ہوتا ایک ہے لیکن کہتے ہیں ہم ہیں نا۔ اللہ فرماتے ہیں محبوب یہ مکہ والے کہتے رہے جو کہنا ہے انہوں نے، یہ ابو جہل اس کی کمپنی ابو لہب یہ کہتے رہے جو کہنا ہے، محبوب آپ کیوں پریشان ہوتے ہیں؟ ورفعنا، ہم ہیں نا، ورفعنا لک ذکرک، محبوب ہم نے آپ کا ذکر بلند کر دیا۔ اور اللہ فرماتے ہیں محبوب ہم نے آپ کا ذکر اتنا بلند کر دیا کہ میں یہ نہیں چاہتا کہ کوئی یہ کہے کہ کسی کے ذکر کرنے سے تیرا ذکر بلند ہوا، نہیں محبوب تیرا ذکر کرنے سے تو ذکر کرنے والا بلند ہوا، تیرا ذکر کرنے سے تو ذکر کرنے والا بلند۔ کون جانتا تھا قاضی کو؟ کون جانتا تھا حافظ منیر کو؟ کون جانتا تھا ہم سب کو؟ تیرا ذکر کرنے سے ذکر کرنے والا بلند ہوا۔ اور گویا اللہ فرمانا چاہتے ہیں محبوب ورفعنا لک ذکرک، محبوب ہم نے تیرا ذکر اتنا بلند کر دیا، اتنا بلند کر دیا کہ تیری شہرت کسی خطیب کی محتاج نہ رہے، تیرا چرچا کسی نعت خواں کا محتاج نہ رہے، تیری سیرت کسی مصنف کی محتاج نہ رہے۔ محبوب ورفعنا لک ذکرک، محبوب میرے لاڈلے محبوب، میرے پیارے محبوب، والضحیٰ کے مکھڑے والے محبوب، واللیل کی زلفوں والے محبوب، ما زاغ البصر کے کجلے والے محبوب، یاسین کے دانتوں والے محبوب، حلیمہ کی کٹیا کو سجانے والے محبوب، ابو بکر کی گودی میں سونے والے محبوب، میرے لاڈلے محبوب، میرے پیارے محبوب، ورفعنا، سبحان اللہ، آپ کو نہیں کہہ سکتا کہ آپ بولیے گا، ورفعنا لک ذکرک، محبوب ہم نے آپ کا ذکر بلند کر دیا، اتنا بلند کر دیا، اتنا بلند کر دیا۔ یہ جو حضرت مفتی صاحب بیان فرما رہے تھے، اور اس وقت وہ جس جملے پر تھے جس وقت میں یہاں پر حاضر ہوا، عظمت صحابہ سے متعلق ایک جملہ ان کی زبان پر تھا، یہ جو صحابہ کا کردار ہے یہ حضور کی نعت ہے۔ ہائے 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 ہائے،
اب کاش میں آ جاتا آپ کے پاس 11 بجے، جیسے ہی پہنچا اسی وقت آ جاتا. یہ جو صحابہ کا کردار ہے، یہ حضور کی نعت ہے، یہ جو صحابہ کا اٹھنا بیٹھنا ہے. اور میں ایک بڑا دکھی دل کے ساتھ، تقریر کا چونکہ وقت نہیں ہے، فطری وقت بھی گزر چکا ہے، خطاب کا، تقریر کا، بیان کا گزر چکا، بڑے دکھی دل کے ساتھ ایک بات عرض کرنا چاہتا ہوں. کوئی بھی کہیں پر کوئی ہنگامہ ہو کسی لحاظ سے بھی، جیلم میں بیٹھا ہوا ایک مردود، اس کی فوراً زبان کھلتی ہے صحابہ پر، حالانکہ کوئی تک بنے یا نہ بنے. اگلے دن اس نے ایک بات کی اور میں نے وہ سنی، میں پریشان بھی ہوا. لعنت تو کی ہی میں نے، آپ کرو یا نہ کرو اس پر، میں نے تو کی ہی کی. عجیب ایک بات حضرت کہتا ہے کہ یہ جو فلسطین کی جنگ ہے، کیا ضرورت تھی فلسطین والوں کو ان کے مد مقابل آنے کی، کیونکہ وہ طاقت رکھتے ہیں. اور اس کا جملہ دیکھیے، اس کی ذہنی اپروچ دیکھیے کہ اتنی بڑی پاور کے سامنے، جملہ دیکھیے گا اس کا، اتنی بڑی پاور کے سامنے ٹینک کھڑا ہو، سامنے خالد بن ولید بھی آ جائے تو کیا کر سکتا ہے. میں نے کہا تو جانتا ہی نہیں ہے صحابہ کہتے کسے ہیں، تو اپنی کھڈ سے کبھی نکلا ہی نہیں، تجھے پتا ہی نہیں، تو نے کسی سے پڑھا ہی نہیں، کسی سے سنا ہی نہیں کہ صحابہ کہتے کسے ہیں. اور خالد بن ولید، میں صرف دو جملے اس میں بولنا چاہتا ہوں. اسٹیج والوں آپ کو بھی کچھ نہیں کہہ سکتا، آپ بھی تھکے ہوئے ہیں. ایک محاذ پر جانے کے لیے لشکر تیاری کرنے لگے تھے صحابہ. اب جتنی آواز سے، محبت سے آپ سنیں گے نا، میری یہ بات اتنی ہی پاور کے ساتھ اس تک پہنچے گی. اس سے زیادہ میں کچھ نہیں کہہ سکتا. اسٹیج والوں آپ بھی ذرا دھیان رکھیے گا. محاذ پر جانے کے لیے لشکر کی تیاری ہونے لگی. مد مقابل کافروں کی تعداد تھی، جنگجوؤں کی تعداد 60,000. کتنی؟ 60,000. مشورے میں جب بیٹھے حضرت خالد بن ولید تو کہنے لگے میں اکیلا جاؤں گا. حضرت خالد بن ولید کہنے لگے میں اکیلا جاؤں گا. مد مقابل کتنے ہیں جنگجو؟ 60,000. صحابہ پاؤں میں پڑ گئے، حضرت 60,000 ہیں اور آپ کہتے ہیں میں اکیلا جاؤں گا. تو ٹینکر ہوتا ہے، وہاں فلسطینی بچے شہادت لے کر بھی مسکرا رہے ہیں اور تیری جیلم میں بیٹھ کر شلوار گیلی ہو رہی ہے. اور توجہ ہے، بچے شہادت حاصل کر کے بھی مسکرا رہے ہیں، ان کے چہروں پہ مسکراہٹ ہے. وہ ایک بچہ زخمی ہے، وہ دوا نہیں ہے بے ہوش کرنے والی، وہ ڈاکٹر کو کہتا ہے میں قرآن کی تلاوت کروں گا، تم گولی نکال لینا. ایک بچہ زخمی ہے، دوسرا بھائی اس کو کلمہ پڑھا رہا ہے، حالانکہ کلمہ نبی پڑھا ہے تو وہ جنتی ہے. وہ کلمہ نبی پڑھے اس لمحے میں وہ جنتی ہیں، شہید ہیں. اور ایک اور بات سن لیجئے، اگلے دنوں بھی، اب یہاں پر مفتی صاحب بھی چونکہ وہ بات فرما رہے تھے تو میں بھی اپنا فریضہ ادا کرنے والے بات کہنے لگا ہوں. یہ بات تو ہے اصل میں مسلم حکمرانوں کی. دعا کریں اللہ مسلم حکمرانوں کو حیا نصیب فرمائے، اللہ مسلم حکمرانوں کو غیرت نصیب فرمائے، اور انہیں اپنا ایمان مسلم قوموں پر حکومت کرنے والے ان عرب شہزادوں کو اپنا ایمان کسی تھرمامیٹر سے چیک کرنا چاہیے کہ 58 لاکھ پر ماس 97 لاکھ یہودی بھاری ہو گئے. 58 لاکھ، 57 لاکھ صرف یہودی ہیں اور مسلم ملک 58 ہیں. 2.25 ارب مسلمانوں پر صرف 90 لاکھ یہودی
بھارے ہو گئے ہیں تو سوچنا تو چاہیے کہ ہم ایمان کی کس سطح پر قائم ہیں. میری بات سمجھ آ رہی ہے؟ صرف 57 لاکھ یہودی ہیں صرف، اور 2.25 ارب مسلمان ہیں. 2.25 ارب مسلمان ہیں. 58 اسلامی ملک ہیں، ان کی فوجیں ہیں، اور محض 97 لاکھ یہودی ہیں. وہ بھاری آج ہو گئے ہیں مسلمانوں پر، ڈوب مرنے کا مقام ہے مسلم حکمرانوں کے لیے. اللہ انہیں غیرت نصیب فرمائے. میں نے یہ جملہ بولا غیرت والا تو ایک صاحب کا مجھے میسج آیا، مجمع میں تھا کہیں بیٹھا ہوا، کہ مسلم حکمرانوں کو کیوں کہہ رہے ہیں؟ چونکہ ہمارے تمام ملکوں کی باؤنڈریاں بن چکی ہیں، سرحدیں بن چکی ہیں، تو یہ فلسطینیوں کی اپنی زمین کا مسئلہ ہے. میں نے کہا صدقے جاؤں میں تیری سوچ پر، میں قربان جاؤں تیرے عقل پر. کہیں کسی محلے میں 2 بندوں کی لڑائی ہو رہی ہو مکان پر تو یہ بھی زمین پر جھگڑا ہے، اور کہیں کسی 2 مسلک کی لڑائی ہو رہی ہو مسجد کی زمین پر تو یہ بھی زمین کا جھگڑا ہے. لیکن دونوں کی نوعیت مختلف ہے. وہ مکان پہ جھگڑیں گے تو 2 اکیلے جھگڑیں گے، وہ مکان پہ جھگڑیں گے تو 2 اکیلے جھگڑیں گے. اور اگر کسی نظریے کی وجہ سے مسجد کی زمین پر جھگڑا ہے تو دونوں کے ساتھ ان کی نظریات کے لوگ ہوں گے. میں نے کہا یہ فلسطین کی زمین کا مسئلہ نہیں، یہ مسجد اقصی کا مسئلہ ہے، یہ بیت المقدس کا مسئلہ ہے، یہ عمر کے وارثوں کا مسئلہ. رات کے 2 بجے میں اس جملے کو کیسے کھول سکتا ہوں؟ یہ عمر کے وارثوں کا مسئلہ ہے، یہ عمر کے شاید کہ اتر جائے کسی کے دل میں میری بات، یہ عمر کے وارثوں کا مسئلہ ہے. کوئی اور آ کے گھسے گا تو تکیہ کر رہا ہوگا. میں اب کہاں جا کے سناؤں، کسے جا کے سناؤں، اس پیر کہاں سناؤں؟ یہ حضرت عمر کے وارثوں کا مسئلہ ہے، اور فلسطین والے حضرت عمر کے وارثین میں سے. ہاں، اور سن لیجئے، سبھی گزر جائیں گے دنیا سے. 100 سال بعد ہم میں سے کوئی بھی یہاں نہیں ہوگا. حضرت اگر 2 منٹ مجھے دیں تو میں ایک جملہ اور لب پہ آ گیا، ایک جملہ اور لب پہ آ گیا، ایک جملہ میرے لب پہ اور آ گیا. اجازت ہے تو میں عرض کر دوں جی؟ ایک جملہ میرے لب پہ اور آنے والا ہے حضرت. بظاہراً کتنوں کو قتل کرایا فرعون نے، اور ظاہراً تخت پہ بیٹھا تھا فرعون، ظاہراً میرے آقا صاحب ابی طالب میں تھے، اور تخت کے سرداری کے مزے لوٹ رہا تھا ابو جہل. ظاہراً خانوادہ رسول کربلا میں ذبح ہو گیا، اور شمر لعین ابن زیاد تخت کے خواب دیکھ رہے تھے. لیکن آج دیکھ لیجئے، وہ بچے بھی گزر گئے، فرعون بھی گزر گیا. دھیان ہے میری جانب؟ ہے دھیان؟ گزر گئے وہ بچے بھی، گزر گیا فرعون بھی، صحابہ بھی گزر گئے، جناب سمیہ بھی گزر گئی، جناب زنیرہ بھی گزر گئی، ابو جہل بھی چلا گیا، خانوادہ رسول بھی گزر گیا، شمر لعین بھی چلا گیا، جامعہ حفصہ کی طالبات بھی گزر گئیں، پرویز بھی گزر گیا. لیکن اب کہاں ہوں گے وہ بچے؟ کہاں ہے فرعون؟ ہائے 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 ہائے. اب کہاں ہے صحابہ؟ کس عروج پر ہے جماعت پیغمبر؟ اور جہنم کے کس ایندھن کا حصہ ہوگا ابو جہل؟ یہ وقت بھی گزر جائے گا، 100 سال بعد ہم میں سے کوئی بھی یہاں نہیں ہوگا. لیکن یاد رکھنا مسلم حکمرانوں، یاد رکھنا کل حشر کا میدان سجے گا،
اور میرا اللہ بھی تو دیکھ رہا ہے، میرا اللہ بھی تو دیکھ رہا ہے نا۔ سارے منظر کیا وہ اس کی نگاہوں میں نہیں؟ کیا فرشتوں نے وہ منظر ریکارڈ نہیں کیے؟ کیا فرشتوں نے وہ دعائیاں ان بچوں کی نہیں لکھی؟ یاد رکھنا حشر کا میدان ہوگا، یہی بچیاں، معصوم بچیاں فلسطین کی اٹھیں گی، مسلم حکمرانوں، عرب شہزادوں، تمہارا گریبان پکڑ کے کہیں گی بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ۔ صاحبان توجہ ہے، میں اور آپ کیا کر سکتے ہیں؟ میں اور آپ نے کیا کرنا ہے؟ پہلی بات، ہم بے بس ہیں، ہم مجبور ہیں، ہمارے ہاتھ میں کچھ نہیں، ہم کچھ نہیں کر سکتے۔ پہلی بات، دعا ہے ہمارے ہاتھ میں۔ بولیے بولیے میرے ساتھ بولیے، ہمارے ہاتھ میں کیا ہے؟ اللہم اید الاسلام والمسلمین، اللہم انصر المجاہدین فی فلسطین، اللہم انصر المجاہدین فی فلسطین، اللہم انصر المجاہدین فی کل عالم، اللہم انصرہم واحفظہم حفاظتا شدیدا، اللہم اہلک الکفر والیہود والنصارى والہنود، اللہم خالف بین کلمتہم، اللہم شتت شملہم، اللہم مزق جمعہم، اللہم دمر دیارہم، اللہم خرق بنیانہم، اللہم زلزل اقدامہم، وانزل بہ باسک الذی لا تردہ عن القوم المجرمین۔ پہلی چیز ہمارے ہاتھ میں دعا ہے۔ دوسری چیز اسرائیل کا بائیکاٹ ہے۔ تھوڑا سا میرے ساتھ بولیے اگر ہے ارادہ تو۔ اسرائیل کا بائیکاٹ ہے، ہم چٹنی سے کھا لیں گے، ہم اپنے عام نلکے کا، نہروں کا پانی پی لیں گے، ہم اپنے پنجاب کی لسی پی لیں گے، کولڈ ڈرنکس نہیں پیئیں گے۔ بولیے 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 میرے ساتھ۔ ہم اپنی سادہ غذا رکھیں گے، یہ اللے تللے نہیں کھائیں گے۔ پہلی چیز دعا، دوسری چیز اسرائیل کا اور علماء کرام کی خدمت میں عرض کروں گا، آپ نماز فجر میں دعائے قنوت کا اہتمام فرمائیں گے۔ عام بندے اپنی زبان میں، میرا اللہ ہر زبان جانتا ہے، اپنی زبان میں دعا کریں گے۔ اور ایک بات سوشل میڈیا کے حوالے سے، اس کے تفسد سے، اس کی نسبت سے، اس کے حوالے سے میری بات پہنچ جائے گی، اس کی معرفت میری بات پہنچ جائے گی کہ یہ پاکستانی قوم یہ باہر کی چیزیں نہیں کھائے کیا، پیے کیا۔ میں ہاتھ جوڑ کے پاکستانی سرمایہ داروں کی خدمت میں عرض کروں گا، خدا را اپنی مصنوعات کا معیار اچھا کر لیجئے، خدا را اپنی مصنوعات کا معیار اچھا بنا لیجئے۔ لیکن ہمارے ہاں ایک المیہ یہ ہے، ہم چونکہ قوم نہیں ہیں، ہم ہجوم ہیں۔ میری باتوں سے ناراض تو نہیں ہو رہے؟ ہم قوم نہیں ہیں، ہم ہجوم ہیں۔ کرونا آیا، لاک ڈاؤن لگا، وہ ماسک جو 10 روپے کا تھا وہ 100 روپے پہ چلا گیا۔ یہ قوم کی نشانی نہیں ہوتی، یہ ہجوم کی نشانیاں ہوتی۔ چینی کا بحران کیوں؟ وہ ذخیرہ اندوزوں نے کیا۔ وہ ذخیرہ اندوز کون تھے؟ وہ انڈیا سے آئے ہوئے تھے، وہ میں ہی تھا، وہ آپ ہی تھے۔ کھاد کا بحران کیوں ذخیرہ اندوزی کی جاتی ہے چیز؟ وہ کون لوگ ہیں؟ ان پیسوں سے اکٹھا کر کے، وہ پیسے اکٹھے کر کے آپ حج پہ چلے جائیے، رب کعبہ کی قسم اللہ حج قبول نہیں کرے گا۔ تو میری باتیں سمجھ آ رہی ہے نہیں آ رہی ہے؟ میں ہاتھ جوڑ کر پاکستانی سرمایہ داروں کی خدمت میں عرض کروں گا، خدا را آپ اس وقت خود کو حالت جنگ میں سمجھیں، آپ یہ سمجھیے کہ یہ جنگ کا ایک انداز ہے۔ اپنی مصنوعات کا ایک تو معیار اچھا کیجئے، قیمت کم کیجئے، قیمت کم کیجئے، تاکہ میں گلی گلی، نگر نگر، کریا کریا گھوم کر، میں جہاں تک میری آواز جاتی ہے میں لوگوں کو کہوں اسرائیل کا بائیکاٹ کرو، اپنی مصنوعات کا استعمال کرو۔ وہ مجھے کہتے ہیں ہم کیسے کریں؟ معیار نہیں ہے، قیمتیں بڑھ جایا کرتی ہیں، دکاندار بھی بڑھا دیتے ہیں، ڈیلر بھی بڑھا دیتے ہیں، سرمایہ دار بھی، فیکٹریوں کے مالک بھی بڑھا دیتے ہیں۔ میں ہاتھ جوڑ کے عرض کرتا ہوں، میری آواز اگر ان تک پہنچا دی جائے کہ خدا را ایک تو معیار اچھا کیجئے اور دوسری قیمتیں کم کیجئے۔ اب میں اپنی وہ ادھوری بات مکمل کر کے رخصت ہو رہا ہوں آپ سے۔ خالد بن ولید فرماتے ہیں میں اکیلا جاؤں گا۔ صاحبان سن رہے ہو مجھے؟ میں اکیلا جاؤں گا، سامنے 60,000 صرف فرد نہیں جنگجو ہیں، اور جنگجو وہ ہوتا ہے جس کے ہاتھ میں اسلحہ ہو، جس کے ہاتھ میں
اسلحہ ہو وہ جنگجو ہوتا ہے. 60 گپ نہیں لگا رہا, حقیقت سنا رہا ہوں. 60,000 جنگجو ہیں اور خالد بن ولید کہتے ہیں میں اکیلا جاؤں گا, میں اکیلا جاؤں گا. صحابہ پاؤں میں پڑ گئے, حضرت آپ کمال بات کرتے ہیں, کمال کرتے ہیں, اکیلے جائیں گے. بڑی مشکل سے منتوں سے حضرت خالد بن ولید اس بات پر آمادہ ہوئے کہ چلو وہ 60,000 ہے نا, تم 60 صحابی مجھے دے دو, تم 60 صحابی مجھے دے دو. یہ 60 صحابی لے کر حضرت خالد بن ولید گئے 60,000 کے مقابلے میں. تجھے کیا علم صحابہ کی عظمت کا, تجھے کیا علم صحابہ کے ایمان کا. ارے خالد رب کی تلوار کا نام ہے. 60 بندے لے کر گئے, 10 صحابی شہید ہوئے, ہزاروں کو جہنم واصل کیا, اور حضرت خالد بن ولید اسلام کا جھنڈا گاڑ کر واپس. اور تجھے علم نہیں, تو کہہ رہے وہ